تین دوست سمندر کے کنارے، منی مچھلی، پیٹو، کیکڑا اور چھوٹو گونگا رہتے تھے۔ ان تینوں میں گہری دوستی تھی۔ ان کے درمیان اکثر نوک جھوک ہوتی اور ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچتے تھے۔ جمعہ 23 جون 2023۔ احمد زین العابدین۔ سمندر کے کنارے منی مچھلی، پیٹو، کیکڑا اور چھوٹو گونگا رہتے تھے۔ ان تینوں میں گہری دوستی تھی۔ ان کے درمیان اکثر نوک جھوک ہوتی اور ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچتے تھے، لیکن کوئی کسی بات کا بڑا نہیں مانتا تھا۔ گونگا تھا تو چھوٹا سا، لیکن باتیں بڑے مزے کی کرتا تھا۔ ایک شام ریتیلے ساحل پر ہلکی موجوں میں تینوں لوٹیں لگاتے ہوئے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ منی مچھلی نے اتراتے ہوئے کہا، دوستو، اللہ نے مجھے کس قدر چمکیلا لباس عطا کیا ہے۔ میں اپنے آپ پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے۔ کاش تمہیں بھی ایسی کوئی نعمت ملی ہوتی۔ پیٹو کیکڑے سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے منی مچھلی کا منہ توڑ جواب دیا، بی بی، اپنے حسن پر اس قدر نہ اتراؤ۔ تمہاری اوقات کیا؟ اگر میں چاہوں تو تمہیں ایک سیکنڈ میں اپنے پیٹ میں اتار سکتا ہوں۔ جاری ہے۔ بات بگڑتی دیکھ کر گونگے نے مداخلت کی، آپ نہیں جانتے منی کی عقل پیٹ میں ہے۔ وہ بے وقوفی کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ہماری نادانیوں کو نظر انداز کر دیں۔ دیکھ ذرا، خدا نے میرے چمٹے نما پنجوں میں وہ طاقت دی ہے، اگر چاہوں تو تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ کیکڑے نے کہا۔ اس کے تیور دیکھ کر گونگے نے خاموش رہنے میں بھلائی سمجھی۔ ہنستے ہنستے ریت پر لڑکتے ہوئے کہنے لگا، بھائی میاں، واقعی قدرت کی کاریگری ہے۔ اس نے ہر ایک کو کسی نہ کسی خوبی سے نوازا ہے۔ منی مچھلی نے مداخلت کی، دوستو، اب بحث بہت ہو چکی، بتاؤ کل سیر پر کب چلنا ہے؟ ہاں چلیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ ہمارے درمیان نوک جھوک تو ہوتی رہتی تھی، اس کے بغیر دوستی کیسی؟ تو سنو، سورج ماما کے جگانے پر ہم سیر کے لیے نکل پڑیں گے، کیکڑے نے جواب دیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی تینوں خوشی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ گھومتے کب وہ اب اپنے علاقے سے بہت دور نکل آئے، اس کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ منی مچھلی نے اعلان کیا، دوستو، گھبرانے کی بات نہیں، ہم جہاں ہیں وہیں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ہم اللہ کی آزاد مخلوق ہیں۔ چھوٹو گونگا منہ بسورتے ہوئے کہنے لگا، منی مچھلی، آپ کی بات تو صحیح ہے، پر مجھے ممی کی یاد آ رہی ہے۔ ہم بہن بھائی ایک قطار میں سویا کرتے تھے، اب میں یہاں اکیلے کیسے سو پاؤں گا؟ منی مچھلی نے اسے چھیڑتے ہو کہا، تم باتیں تو بڑی کرتے ہو، دیکھا اب تمہاری ہوا نکل گئی ہے۔ منی کی باتوں سے ناراض ہوتے ہوئے چھوٹو کہنے لگا، تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، بس تم سے دوستی ختم۔ منی مچھلی اسے منانے لگی، بات پر روٹھنا اچھی بات نہیں ہے میرے دوست، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ہوں نا، سب سے بڑھ کر ہمارے بڑے بھائی جناب پیٹو کیکڑے بھی تو ہیں۔ چھوٹو، چاہو تو تم میرے ساتھ ریت کے اندر آرام کر سکتے ہو۔ چھوٹو گونگا کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے پاس پیٹو کیکڑے کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ منی مچھلی اسے سمجھانے لگی، یہ اچھی تجویز ہے، جاؤ چھوٹو کیکڑے کے ساتھ چین کی نیند سو جاؤ۔ یہ کہہ کر منی مچھلی پانی میں چھلانگ لگائی اور غائب ہو گئی۔ کیکڑے میاں خراٹے بھرتے رہے اور چھوٹو
نیند کے لیے ترستا رہا۔ اسے گھر کی یاد ستا رہی تھی اور اس قدر تنگ جگہ پر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ آخر کار اس تاریک سرنگ سے نکل آیا۔ باہر آ کر دیکھا تو سورج کی لالی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ جیسے ہی کیکڑے کی آنکھ کھلی وہ انگڑائی لیتا ہوا باہر آیا۔ تب تک منی مچھلی بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ منی مچھلی نے پوچھا، بھائی کیکڑے تمہارا دوست چھوٹو کہاں ہے؟ کیکڑے نے کہا، میں بھی اسے ہی تلاش کر رہا ہوں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، چلو چل کر آگے دیکھتے ہیں۔ دونوں اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ سمندر کے کنارے بچے کھیلنے میں مگن تھے۔ چھوٹو گونگا بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی شرارتی بچہ بھاگتے وقت یا کھیلتے وقت اسے کچل نہ دے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک سڑک پر آ گیا۔ وہاں اسے ایک چوہیا دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اچانک چوہیا کی نظر چھوٹے سے گونگے پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ مسخرانہ انداز میں کہنے لگی، گونگے میاں یہ کیا؟ تم ہر وقت اپنا گھر اپنی پیٹھ پر اٹھائے کیوں گھومتے ہو؟ چھوٹو گونگے نے جواب دیا، اللہ نے ہر جاندار کو حفاظت کا سامان عطا کیا ہے، وہ اپنے ڈھنگ سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ چوہیا نے کہا، میرا مشورہ مانو، اسے کسی جگہ چھوڑ دو، تب تم میری طرح تیز بھاگ سکو گے۔ دونوں کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ بلی کو آتا دیکھ کر گونگے میاں کو شرارت سوجی۔ بھی چوہیا ذرا ہوشیار رہنا، دیکھو بلی خالہ ادھر تشریف لا رہی ہے، وہ تمہیں ضرور ہڑپ لیں گی۔ اگر جان کی سلامتی چاہتی ہو تو یہاں سے بھاگ نکلو۔ یہ کہہ کر گونگا چپکے سے اپنی خول میں سمٹ گیا۔ ادھر چوہیا نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ چھوٹو گونگے نے چوہیا کی بزدلی پر مسکراتے ہوئے سمندر کا رخ کیا۔ تھوڑی دور پر ہی اس کے دوست مل گئے۔ دونوں اس پر برسنے لگے اور چھوٹو گونگا مرچ مسالے کا لگا کر چوہیا کی بزدلی کا قصہ سنا کر لطف لیتا رہا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو چھوٹا سا رنگی سا پیارا سا ٹونی چڑیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز کمنٹ کر کے بتا دینا اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دینا۔